السلام علیکم ناظرین، میں محمد فریاد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت اب ہمارے درمیان نہیں رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پاکستانی سیاست کی اہم شخصیت، پاکستانی میڈیا میں نمایاں نظر آنے والی شخصیت، بہت سارے مذہبی کام کرنے والی ایک انتہائی خوبصورت شخصیت ڈاکٹر عامر لیاقت کل دل کی تکلیف ہونے کے باعث اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ پاکستانی قوم کی طرف سے، میری طرف سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کی زندگیوں کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرمائے۔ ڈاکٹر عامر کی زندگی کے آخری دن انتہائی تنازعات کا شکار رہے۔ ڈاکٹر صاحب کی آخری بیوی نے جب خلا کا کیس کیا، اس کے بعد ڈاکٹر عامر لیاقت انتہائی پریشان رہنے لگے۔ ایسا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب کے ڈرائیور اور ان کے گارڈز اور ڈرائیور بتاتے ہیں کہ آخری دنوں میں ڈاکٹر صاحب کو کئی بار راتوں کو ہم نے روتے ہوئے دیکھا۔ ڈاکٹر صاحب کی موت سے ایک رات پہلے ڈاکٹر صاحب کو دل کی شدید تکلیف ہوئی۔ ڈرائیور نے ان کو ہاسپٹل جانے کا کہا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے ان کی بات نہیں مانی، اور اس سے اگلے دن ڈاکٹر صاحب کو جب کمرے میں بے ہوش پایا گیا تو ان کو فوری ہاسپٹل پہنچایا گیا، لیکن وہاں پہنچتے ہی ڈاکٹر یہ بات کی تصدیق کر رہے تھے کہ یہ ہمارے پاس جب پہنچے ہیں اس سے پہلے ان کی موت ہو چکی تھی۔ کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں بے تحاشا دھواں تھا۔ ممکنہ طور پر ڈاکٹر صاحب ڈپریشن کی وجہ سے ممکن ہے کہ اسموکنگ کر رہے ہوں یا کوئی اور معاملہ ہو، یہ تفتیش کے بعد سامنے آ جائے گا، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ ناراض ہیں، جو میاں بیوی ناراض ہیں، ان کے درمیان صلح اور حسن سلوک کے ساتھ رہنے والا معاملہ فرمائے۔ ناظرین کرام، ناراضگیاں زندگیوں میں چلتی رہتی ہیں، لیکن ناراضگیاں اس حد تک نہیں ہونی چاہیے، دوریاں اس حد تک نہیں ہونی چاہیے کہ انسان اتنے دور چلے جائیں کہ ہم چاہ کر بھی ان کو واپس حاصل نہ کر سکیں۔ تو زندگیوں میں محبت پیدا کریں۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ، جتنے بھی رشتے کچھ وجوہات کی وجہ سے ناراض ہیں، ایک دوسرے سے ناراض ہو کر دور دور بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کے واسطے ناراضگیوں کو ختم کریں۔ زندگیوں کا بالکل بھروسہ نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد آپ میں سے ایک فرد اس دنیا سے کوچ کر جائے اور دوسرا فرد ساری عمر پچھتاوے کے طور پر روتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اور تمام پاکستانی جو اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ ایک انتہائی افسوسناک خبر تھی جو میں نے آپ کو سب سے پہلے بتائی، اور اس کے بعد اس سے بھی افسوسناک خبر یہ ہے جس کا تعلق عام طور پر سیاست سے بھی بنتا ہے۔ ڈاکٹر رضوان جو کہ DGFIA تھے، سب سے پہلے ان کی موت ہوئی، جو کہ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے منی لانڈرنگ کے کیس کی تفتیش کر رہے تھے، اور انہوں نے ایک انتہائی مضبوط کیس بنایا شہباز شریف صاحب کے اوپر، جس میں بینک ٹرانزیکشن شامل کیں تاکہ ان ثبوتوں کو رد نہ کیا جا سکے۔ موجودہ حکومت کے آتے ہی ڈاکٹر رضوان دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ لوگوں نے کچھ سوال اٹھائے سوشل میڈیا پر، لیکن خاموشی چھا گئی۔ اب اس کے بعد اسی کیس کا سب سے اہم کردار مقصود چپڑاسی، جو کہ بڑا مشہور ہے، سب جانتے ہیں مقصود چپڑاسی، شہباز شریف صاحب کی فیکٹری میں ملازم تھا۔ اس کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی۔ جب مقصود چپڑاسی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں تو 15 سے 20 ہزار روپے سیلری لینے والا ایک ملازم ہوں، مجھے نہیں پتہ یہ ٹرانزیکشن کس نے کی۔ تو اس کی وجہ سے یہ کیس انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے، لیکن افسوس آج وہ مقصود چپڑاسی بھی
دل کا دورہ پڑنے سے کل 9 جون کو وفات پا چکے ہیں۔ ناظرین کرام، مقصود چپڑاسی کچھ عرصے سے پاکستان میں نہیں تھے، بلکہ ان کو جبری طور پر برطانیہ منتقل کر دیا گیا تھا۔ برطانیہ منتقل ہونے کے بعد کل 9 جون کو یہ خبر آئی کہ مقصود چپڑاسی کو دل کا دورہ پڑا ہے اور وہ وفات پا چکے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ خبر آ گئی کہ مقصود چپڑاسی 9 جون کو نہیں بلکہ برطانیہ کے اندر 7 جون کو ہی وفات پا چکے تھے۔ لیکن پاکستان میں یہ خبر یا پاکستانی میڈیا میں یہ خبر کل 2 دن بعد کیوں آئی؟ یہ بے شمار قسم کے سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ بھی ہے کہ مقصود چپڑاسی کی کوئی ایسی ہسٹری نہیں ہے، میڈیکل ہسٹری نہیں ہے کہ وہ دل کی تکلیف میں پہلے کبھی مبتلا رہتے ہوں یا ان کو کبھی دل کی تکلیف ہوئی ہو۔ تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے بے شمار سوالات اٹھ رہے ہیں، لہٰذا قوم مطالبہ کرتی ہے کہ ڈاکٹر رضوان اور مقصود چپڑاسی کی موت کا ایک جو معمہ ہے اس کی تفتیش ہونی چاہیے، ان دونوں کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ موت نیچرل ہے یا اس میں کوئی سیاسی بات شامل ہے۔ تو اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں عام انتخابات کی راہیں ہموار ہونے لگی ہیں۔ آج 10 جون کو موجودہ حکومت بجٹ پیش کرے گی، اس کے بعد 22 جون تک 10 سے 12 دن کے اندر یہ بجٹ بحث کے بعد منظور کر لیا جائے گا، اور پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ بیک ڈور رابطے زور و شور سے جاری ہیں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں اور مقتدر حلقوں کے درمیان۔ مقتدر حلقوں اور سیاسی جماعتوں کے جو بیک ڈور رابطے ہیں ان سے خاطر خواہ نتائج حاصل ہو رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ بجٹ پیش کرنے کے بعد 5 جولائی کو یا غالباً اس سے کچھ دن بعد یا کچھ دن پہلے پاکستان میں نگران حکومت کا اعلان کیا جائے گا، اور 11ویں مہینے کی 5 تاریخ کو یا 11ویں مہینے کی کسی بھی ڈیٹ کو پاکستان میں اکتوبر کے اندر کسی بھی دن پاکستان میں عام انتخابات کروا دیے جائیں گے۔ ناظرین کرام، پاکستان کا جو الیکشن کمیشن ہے اس نے بھی اپنی تیاری کا بتا دیا ہے کہ ہم تیار ہیں، آپ 11ویں مہینے میں کسی بھی دن الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں، ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ وہ اہم خبر ہے جو پاکستانیوں کے لیے انتہائی خوش آئند ہے۔ اب پاکستانیوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ 3 ماہ تقریباً رہ چکے ہیں پاکستان میں عام انتخابات کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے جی جان لگا کر، سر اور تن کی بازی لگا کر موجودہ امپورٹڈ حکومت کو مجبور کیا، بلکہ اس امپورٹڈ حکومت کے اپنے ہی ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں۔ انہوں نے 2 سے 2.5 ماہ کے اندر جو پاکستان کا حشر کر دیا ہے، اس سے ان کو سیاسی طور پر انتہائی نقصان ہوا ہی ہے، لیکن پاکستان تقریباً 20 سال پیچھے جا چکا ہے۔ ایک اچھا بھلا چلتا ہوا ملک اس امپورٹڈ حکومت نے تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ ناظرین کرام، آج وہ لوگ بھی پچھتا رہے ہیں جن لوگوں نے ان کو اکٹھا کیا۔ شاید ان کے جو امیدیں کچھ اور تھیں، لیکن ان کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اب ان کو لگتا ہے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ ان سب سے بہتر، ان تجربہ کاروں سے بہتر، انتہائی بہتر طریقے سے پاکستان تحریک انصاف عمران خان حکومت چلا رہے تھے۔ عمران خان ہوتے تو شاید آج پاکستان کے یہ حالات نہ ہوتے۔ تو مقتدر حلقوں کی یہ سوچ ہے کہ اگر ہم نے اس موجودہ امپورٹڈ حکومت کو مزید کچھ عرصے تک پاکستان پر مسلط رکھا تو پاکستان مزید مشکلات سے دوچار ہو سکتا ہے۔ تو پاکستانیوں، عام انتخابات کی تیاری کریں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ اس دفعہ جس بھی بندے کو الیکٹ کریں 2/3 اکثریت سے الیکٹ کریں۔ ایک حالیہ سروے آیا ہے جس میں عام انتخابات کے بارے میں لوگوں سے رائے لی گئی ہے کہ وہ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، تو آپ دیکھیں
کہ عمران خان نے تمام جماعتوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ 39% لوگوں نے کہا کہ ہم عمران خان کو ووٹ دیں گے، وہ ایک ایماندار لیڈر ہے، وہ بزنس کرنے نہیں آتا پاکستان کی سیاست میں، بلکہ وہ قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے آیا ہے۔ تو بے شمار لوگ، پاکستان کی پوری میجورٹی، ہر صوبے سے لوگ پاکستان تحریک انصاف کو یعنی کہ عمران خان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ نون لیگ کی سپورٹ آئی ہے اور اس کے بعد پیپل پارٹی کی۔ تو پاکستانیوں، اس دفعہ عمران خان کو 2/3 اکثریت سے آپ لوگوں نے جتوانا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کہ یہ حالات بہتری کی طرف جائیں، جو کہ عمران خان نے دن رات محنت کر کے بہتر کیے تھے، لیکن موجودہ حکومت نے 2 سے 3 ماہ میں آ کے انتہائی برے طریقے سے پاکستان کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ تو پاکستانیوں، تحریک انصاف کے جو ٹائیگرز ہیں، جو تحریک انصاف کے ووٹر ہیں، وہ تیاری کریں، جو دوسری جماعتوں کے ووٹر ہیں وہ بھی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان عام انتخابات کے بدلے میں پاکستان کے اوپر ایک ایسا حکمران آئے جو قوم اور ملک کی عزت اور وقار کی بات کرتا ہو، جو قوم کو نہ جھکنے کی بات کرتا ہو، جو نہ خود کسی کے سامنے جھکتا ہے اللہ کے علاوہ، اور جو کہتا ہے کہ نہ میں اپنی قوم کو خدا کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے دوں گا، جو یہ کہتا ہے کہ میں پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر سنوارنا چاہتا ہوں، جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر اپنی بات کا آغاز کرتا ہے۔ ناظرین کرام، وہ درویش جس کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور منہ میں ذکر ہوتا ہے، ہم ایسے بندے کو پاکستان کے اوپر اپنا حاکم دیکھنا چاہتے ہیں جو ہماری بات کرتا ہو، جو ہماری قوم کی بات کرتا ہو، اور نہ صرف بات کرتا ہو بلکہ اپنی قوم کے بچوں کی بہتری کے لیے، اپنی قوم کی بہتری کے لیے اور ناموس رسالت پر پہرا دینے کے لیے دن رات کام بھی کرتا ہو۔ پاکستان زندہ باد۔